ہر ایک کا کوئی ایسا دوست ہوتا ہے یا جاننے والا، یا ہو سکتا ہے آپ ایسے شخص سے محبت کرتے ہو جس کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور وہ جو کہتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے لوگوں سے کیسے بات چیت کی جائے، جھگڑے سے کیسے بچا جائے اور ان سے دلائل میں کیسے جیتا جائے۔ اپنے دفاع کی خواہش کے آگے نہ جھکیں۔ سمجھ لیں کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف سر توڑ حملے میں نہیں جیت سکتے جو خود کو ہمیشہ صحیح کہتے ہوں۔ بس اتنا یاد رکھیں، ان کی نظر میں آپ ان کی تمام پریشانیوں کا ذریعہ ہے اور آپ ان کی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ پہلے سے ہی ایسے انسان کی نظروں میں مجرم ہیں، حالانکہ یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ صورتحال جیسے ہے قبول کرو، غصہ مت کرو، ہاں سامنے والا جیسا بھی ہے۔ آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ مسئلہ حل نہیں کرے گا اور صرف آپ کے ہم منصب کو ان کی درستگی پر قائل کرے گا۔ تصور کریں کہ آپ کے سامنے ایک بچہ ہے، ان کا رویہ سب سے زیادہ بچے سے ملتا جلتا ہے، اس لیے کسی بچے کی طرح ان کے ساتھ عقلی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی بار ایسے شخص سے بات نہیں کر رہے تو یاد رکھیں کہ پہلے کیا ہوا تھا اور اس طرح کام نہ کریں۔ دباؤ میں نہ آئیں، یہ آسان ہے۔ ایک شخص کو لاشعوری طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس کی فطرت اسے اس طرح کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ تمام ذمہ داری آپ پر ڈال دیتی ہے۔ الزام نہ لگائیں، حقائق تیار کریں۔ ایسے لوگ الزامات لگانے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ناقابل تردید حقائق کی دھجیاں بآسانی بھول جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسا ہی ایک دھچکا حملہ آور سے کافی طاقت چھین لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بنیادی نعرہ یاد رکھیں، میں غلط نہیں ہو سکتا۔ اپنے خیالات کا پیچھا کریں، ٹھنڈے رہیں اور حساب لگائیں۔ اپنے جذبات کو حاوی نہ ہونے دیں، وہ بالکل یہی چاہتا ہے۔ مہربان اور دوستانہ بنیں، کیونکہ آپ کی مہربانی اس کی پریشانی کا سبب بنے گی۔ جذبات سے لا تعلق رہیں، یہ دیکھ کر کہ معمول کے ہتھ کنڈوں سے نتیجہ نہیں نکلتا، حملہ آور خود ہی غصے میں آنے لگ جائے گا۔ آپ کو بے چین کرنے کی کوشش میں جب ایسے شخص کو گھیر لیا جاتا ہے تو وہ آپ کے جاننے والے کے سامنے آپ کی جمع کی گئی تمام گندگی کو باہر پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ توہین آپ کے راستے میں آ سکتی ہے، لیکن پرسکون رہیں، کیونکہ ایسے شخص کی فطرت ہے کہ جب وہ خود کو ہارتا ہوا محسوس کرتا ہے تو اگلے کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی توہین ہو رہی ہے، پھر آپ کو یہ سب کرنا چاہیے۔ ہوشیار رہیں، واقعات میں جلدی نہ کریں۔ اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ شخص اپنی طاقت ختم نہ کر دے۔ کسی بھی حالت میں، یہاں تک کہ جزوی طور پر بھی، اپنے جرم کو تسلیم نہ کریں۔ تمام دلائل صرف آپ کو باہر نکالنے کے لیے ہیں، وہی رکیں۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کو اپنے جوابی حملے کی طاقت کا انتخاب کرنے کے لیے مستقبل میں اس شخص کی کتنی ضرورت ہے۔ انہیں آپ کو گھیرنے نہ دیں، وہاں سے پیچھے ہٹنا مشکل ہوگا۔ اپنے مخالف کے دباؤ سے اپنی عزت نفس کو متاثر نہ ہونے دیں۔ اس شخص کو بتائیں کہ وہ اس وقت باہر سے کیسے لگتا ہے، لیکن توہین سے پرہیز کریں۔ اگر وہ شخص آپ کے قریب ہے یا آپ ان سے رابطہ ختم نہیں کرنا چاہتے تو مستقبل کا خیال رکھیں۔ اس طرح کے جملے استعمال کریں، کل آپ سمجھ جائیں گے لیکن ابھی میں چاہتا تھا۔ اپنے حملے کے اختتام پر ایک ماحول بنانا یاد رکھیں تاکہ آپ سکون سے نکل سکیں۔ کسی ایسے شخص پر کامیابی سے حملہ کرنے کے بعد جو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، انہیں سوچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔